آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی سنکھیا 180 کروڑ ہے، لیکن اتنی ہی سنکھیا ایمان والوں کی بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مسلم گھر میں پیدا ہوا یا جس نے کلمہ پڑھا وہ ایمان والا ہے، لیکن کیا 180 کروڑ مسلمان اللہ کی فہرست میں بھی مسلم ہیں؟ میں یہاں کسی کے ایمان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، نہ میں ایسا کرنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کے کچھ اصول پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم اپنا جائزہ خود لیں اور کوشش کریں کہ ہم سب ویسے ہی ایمان لائیں جیسا اس کائنات کے بنانے والے کو مطلوب ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کیجئے آپ کے شہر میں 4 ڈاکٹر ہیں جن کا سر نیم خان ہے۔ ان چاروں ڈاکٹر کے بچوں کا سر نیم بھی خان ہوگا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ یہ ایک نسلی نام ہے جو ان کی نسل کو درشاتا ہے، یعنی ان چاروں ڈاکٹر کے بچے پیدائش سے ہی خان ہوں گے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ بچے پیدائش سے ڈاکٹر بھی ہوں گے اور پیدائش کی وجہ سے ہمیں انہیں ڈاکٹر بھی مان لینا چاہیے، تو کیا آپ میری بات پر ہنسیں گے نہیں؟ جس طرح پیدائش سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اسی طرح پیدائش سے کوئی مسلم بھی نہیں ہوتا۔ مسلم ہونا کوئی نسل کی بات نہیں، بلکہ مسلم تو انسان کی وہ وشیشتا ہے جس سے وہ اپنے بنانے والے مالک کے سامنے سر تسلیم خم، یعنی ٹوٹل سیلف سبمیشن کر کے امن میں آ جائے۔ مسلمان زبان سے تو کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن کیا انہیں یاد ہے کہ وہ کب ایمان میں آئے تھے؟ جس طرح ایک انسان ڈاکٹر بنا، کیا اسی طرح ہم بھی ایمان والے بنے؟ اور کیا ہمیں یہ یاد ہے کہ ایسا کب ہوا؟ اب آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں کہا، اے ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت میں ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ کس سے کہا جا رہا ہے؟ قرآن یہاں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان لاؤ۔ بھائیوں، بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو آپ کہیں گے ہم ایمان والے ہی ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ یہی بات آپ تب کہیں گے جب آپ سے کوئی کہے کہ رسول اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ، اور وہ لوگ بھی یہی بات کہیں گے جنہیں قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر اللہ نے یہ کس سے کہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ کیا یہ بات پھر کسی سے نہیں کہی گئی، یا ہر اس شخص سے یہ بات کہی گئی جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے ہر اس انسان کو خطاب کیا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا۔ ان سب سے اللہ نے کہا پہلے ایمان لاؤ۔ نسلی بنیاد پر کوئی ایمان والا نہیں ہوتا جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ نے فلاح یعنی کامیابی کے لیے جو اصول بتائے ہیں، انسان انہی اصولوں پر چل کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھئے، کیا اس بات کا دل کی گہرائی سے یقین ہے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ کے اصول کے خلاف کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ اول تو مسلمانوں کی بھیڑ ان اصولوں کو جانتی ہی نہیں۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہی نہیں جانتا ہو، کیا وہ ان اصولوں پر یقین رکھ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا ایمان والو ایمان لاؤ۔ پہلے ان اصولوں کو جانیں اور پھر اس پر دل کی گہرائی سے یقین کریں کہ کامیابی کا راستہ انہی اصولوں میں ہے، اور اس کے خلاف عمل صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔
قرآن نے بتایا ایمان کے ساتھ سر بلندی آتی ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں فرمایا، نراش نہ ہو اور دکھی نہ ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اس بات کا یقین کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول حق ہیں اور ان پر عمل کر کے ہی کامیابیاں ملیں گی۔ اگر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر یقین ہوتا اور ان کے مطابق ہمارے عمل بھی ہوتے تو کیا ہم کامیاب یا سربلند نہیں ہوتے؟